أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجلس ذکر کے عنوان سے یہ ایک مختصر سی مجلس کا انعقاد ہمارے دوستوں نے شروع کیا ہے. اللہ رب العزت کا نام بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا ہے. جیسے خود اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا نام بھی بڑا عظیم ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کی کثرت کا حکم فرمایا. یہ جو آیت پاک تلاوت کی ہے اس کا مفہوم اور معنی یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کثرت سے ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ بعد میں عرض کروں گا. تمہید کے طور پر ایک بات یہ سمجھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان میں دو جسم ہیں، ایک کا نام روح ہے اور ایک کا نام جسم ہے. روح اللہ رب العزت نے پہلے پیدا فرمائی ہے. آپ سنتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے یہ سوال فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح اللہ رب العزت نے پہلے پیدا فرما دی ہے، اور جہاں رہتی ہیں وہ ایک جگہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے جہاں پر وہ ساری روحیں رہتی ہیں. عالم دنیا بھی ہے، وہ عالم ارواح تھا، ایک عالم برزخ ہے، ایک پھر عالم حشر ہے. مفسرین نے یہ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام جہان کا لفظ ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ 80,000 جہان ہیں، اور بعض تفسیروں میں ہے کہ 40,000 جہان اللہ نے بنائے ہیں. ان میں ایک جہان یہ دنیا بھی ہے. اب وہ کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. تو وہ عالم ارواح ہے. روح اللہ رب العزت نے پہلے پیدا فرمائی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو آدمی اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یسألونک عن الروح 15ویں پارے میں، کہ روح کے بارے میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے بے روح کیا چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب تفصیلاً نہیں ارشاد فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کی حقیقت یہ انسان کی سمجھ سے اوپر ہے. اس لیے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، قل الروح من امر ربی، کہ آپ ان کو اس سوال کا جواب یہ دیں کہ روح میرے اللہ کے حکم کا نام ہے. اب اللہ رب العزت کا حکم تو نماز پڑھنا بھی ہے، اللہ کا حکم روزہ رکھنا بھی ہے، اللہ کا حکم حج کرنا بھی ہے، اللہ کا حکم ذکر کرنا بھی ہے. تو کیا یہ روح کوئی ایسا اللہ کا حکم ہے؟ نہیں. روح ایک مخلوق ہے. اس کی حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو اتنا بتا دیں کہ یہ میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے، روح اس کا نام ہے. قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم. تو روح ایک جسم ہے.
اور پھر اللہ رب العزت جو ہے جب چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ایک گوشت بنتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت ادھر روح کو وہاں سے لے کے اس جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال محققین نے یہ دی ہے، علماء نے، کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں، یہ جسم ہے، اس کے اوپر میں نے یہ قمیض ڈال لی ہے، اس ظاہری جسم پر جو قمیض ہم نے پہنی ہے یہ ایسا ہی ہے۔ اب یہ قمیض جو اوپر ہے یہ جسم ہے، اور اندر یہ والا حصہ جو ہے یہ روح ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ روح جو ہے یہ جسم ہے، اس کے اوپر یہ گوشت پوست جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک قمیض اور اس کے اوپر خول چڑھا دیا، یہ روح کے اوپر فٹ آ گیا۔ اس لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جیسے یہ مٹی سے، چونکہ ہوا، پانی، آگ یہ ان چار چیزوں کے مجموعے سے انسان کا یہ ظاہری جسم بنتا ہے۔ مٹی بھی شامل ہے اس میں، آگ بھی شامل ہے اس میں، ہوا بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے۔ یہ چار چیزیں یہ مجموعی طور پر انسان کے ساتھ شامل ہیں۔ اس لیے جب غصہ آتا ہے تو انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آگ لگ جاتی ہے، یہ اس آگ کا اثر ہے جو انسان کے اس ظاہری جسم میں شامل ہے۔ تو یہ ظاہری جسم جو ہے یہ الگ ہے اور روح جو ہے یہ الگ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں جو انسان بنتا ہے وہ پہلے پانی کا ایک نطفہ، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ اعضاء بننے کے بعد پھر اس میں حرکت شروع ہوتی ہے، پھر یہ دنیا میں آتا ہے۔ پھر اس کا اختتام بھی اسی طرح ہے کہ اس کے جسم سے جب وہ روح جو داخل کی تھی جب وہ علیحدہ ہوتی ہے، اب وہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا، جسم کا کوئی حصہ بھی حرکت نہیں کرتا، اب وہ اصل چیز اس میں سے نکال لی گئی ہے۔ تو اس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ تو جسم الگ شے سے بنا ہوا ہے، روح الگ شے سے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسانی جو جسم ہے یہ جب بیمار ہوتا ہے، بخار ہو گیا، روح کو بخار نہیں ہوتا۔ انسان جب زخمی ہوتا ہے تو روح کو زخم نہیں لگتا، یہ جسم کو لگتا ہے۔ اس لیے اس ظاہری جسم کے ساتھ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں رکھا ہے جو زمین سے پیدا ہوئی ہیں۔ انسان کی بھوک جو ہے یہ اس جسم کو لگتی ہے، یہ بھوک ختم ہوتی ہے اسی جسم سے نکلی ہوئی چیز سے۔ گندم ہے، آٹا ہے، روٹی کھائی آدمی، بھوک ختم ہو گئی۔ اسی طرح پیاس جو ہے یہ اس جسم کو لگتی ہے، اور یہ پیاس جو ہے کب بجھتی ہے؟ جب اسی زمین سے نکلا ہوا پانی آدمی پیتا ہے، اس کی پیاس بجھتی ہے۔ زخم جسم پہ لگتا ہے تو اس کا علاج بھی، جو بھی دوائی انسان تیار کر رہا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ زمین سے ہی کسی نہ کسی چیز سے وہ چیز نکلی ہے اور اس سے وہ دوائی بنی ہے۔ تو جسم چونکہ نیچے سے آیا، اس زمین کے ساتھ بنا ہے، اس لیے اس کا علاج بھی اسی زمین کے ساتھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور روح جو ہے یہ اوپر سے اللہ رب العزت نے بھیجی تھی، ماں کے پیٹ میں اس کو داخل کیا تھا، اوپر سے آئی تھی۔ اس لیے روح کی جو بیماری ہے، روح کی جو تکلیف ہے، اس کا علاج بھی وہی ہے جو اوپر سے آیا ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں روح عالم امر کی چیز ہے۔ عالم امر سے مراد 7 آسمانوں سے اوپر جو نظام ہے اللہ رب العزت کا، اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ یہ روح ادھر سے آئی ہے، اس لیے اس روح کو جو تکلیف ہوتی ہے، روح جو بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج بھی وہی ہے جو اوپر سے آیا ہے۔ اب جسم کی تکلیف الگ ہے اور روح کی تکلیف الگ ہے، اور روح جسم کا جو علاج ہے وہ الگ چیز سے ہوتا ہے، روح کا علاج بھی الگ چیز سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہم ظاہری جسم کا علاج تو کرتے ہیں، اس حقیقت کو ہی نہیں سمجھا ہم نے کہ ہم 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہم انسان ہیں۔ روح کو کیا تکلیف ہوتی ہے، روح کیا بیماری لگتی ہے روح کو؟ روح کی جو بیماریاں ہیں وہ تکبر،
بغض، کینہ، عناد اور مال کی محبت، عورتوں کی محبت ناجائز، اسی طرح منصب اور عہدے کی محبت، ان چیزوں کو تعلق خود بینی، خود پسندی، میں بھی ہر چیز میں صرف میں بڑا ہوں، بھی جو کچھ میں کہوں وہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بھی اس کے اندر بڑی میں ہے، تو یہ اصل میں ساری بیماریاں کہلاتی ہیں۔ مال کی محبت بھی بیماری ہے، منصب اور عہدے کی محبت بھی بیماری ہے، تکبر کا ہونا بھی بیماری ہے، بغض کا ہونا بھی بیماری ہے، عناد کا ہونا بھی بیماری ہے۔ یہ ساری بیماریاں یہ جسم کو لگنے والی نہیں ہیں، یہ بیماریاں روح کو لگی ہوئی ہیں۔ ورنہ دیکھیں جیسے روح نظر نہیں آتی، روح جسم کے اندر ہے، نظر نہیں آ رہی، اسی طرح کسی کے اندر تکبر ہے اور ہم کہتے ہیں اس کو یہ بیماری ہے، روح کو لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی نظر نہیں آتی۔ ہاں اس کا چونکہ یہ جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا اثر جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، وہ پھر نظر آتا ہے۔ انسان جب تکبر کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو کر نظر آتا ہے، جب بغض ہوتا ہے تو اس کا بھی کبھی نہ کبھی اظہار ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے یہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب ہم جسم کا علاج تو کرتے ہیں، بخار ہو گیا علاج ہو گیا، کسی کو کینسر ہے اس کا علاج سوچا جا رہا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے اس کا علاج سوچا جا رہا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے میڈیکل سینٹر جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز تھی، اصل روح ہے انسان کی، اس کی بیماری اور تکلیف کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ اس روح کی بیماری کے علاج کا نام جو ہے یہ تصوف اور سلوک۔ انسانوں کی روح کا علاج جس سے ہوتا ہے اسی کا نام تصوف اور سلوک ہے۔ اور روح کا علاج کیا ہے؟ روح کا علاج اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ انسان کی روح کا جو علاج ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے مختصر جملے میں یہ بات فرما دی کہ اے ایمان والو میرا کثرت سے ذکر کرو۔ ورنہ ادھر روح کی حقیقت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے مختصر جواب دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بھی وہ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اور جب اس کے علاج کی باری آئی ہے وہاں پر بھی مختصر جملہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، بھئی اسی کو پلے باندھ لو، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر جب کثرت سے کرو گے تو یہ جو روح کی بیماری ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اصولی طور پر۔ اب ایک اور ضابطہ بھی ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ ماہر ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتا ہے، خود کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کرتا، اگر وہ علاج کرنا چاہے گا اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے باقاعدہ طور پر ماہرین ہیں جو میڈیکل میں، طب اور حکمت میں پڑھے ہیں اور انہوں نے اس کو سمجھا ہے، اس کے بعد وہ پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ جسم کے علاج کے لیے بھی باقاعدہ طور پر ہسپتال قائم ہے، روح کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر ہسپتال قائم ہے۔ روح کا جہاں علاج ہوتا ہے اس ہسپتال کو خانقاہ کہتے ہیں، جسم کی بیماری کا جہاں علاج ہوتا ہے اس کو ہسپتال کہتے ہیں، اس کو میڈیکل سینٹر کہتے ہیں۔ روح کی جہاں علاج کی ضرورت کے لیے آدمی جاتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں، اور یہاں پر جسم کا علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، اور جو روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں، اس کو مرشد کہتے ہیں، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چلا آ رہا ہے۔ بھئی اس طریقے سے آپ نے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اور روحانی، اصل جو ہے وہ پورے کا پورا دین وہ انسان کی روح کی علاج کے لیے آیا ہے، اس کے اندر پھر جسم کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، جسم کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہ پورے کا پورا دین جو ہے یہ روح کی علاج کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس لیے فرمایا۔ اب علماء اور محققین نے اس پر پوری زندگیاں صرف کی، جیسے تحقیقات کرتے ہیں، بڑا عرصہ تحقیق ہوتی ہے ایک چیز پر، پھر جا کر وہ کہتے ہیں بھی دیکھو اس چیز کے اندر فلاں فلاں بیماریوں کا علاج ہے،
تو اس پر بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے، بڑے بڑے ولی اللہ جو گزرے ہیں، انہوں نے اس پر محنتیں کی ہیں، اس پر تحقیقات کی ہیں. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو ایک جملے میں فرمایا تھا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، انہوں نے یہ سال ہا سال تحقیق کے بعد وہی بات کی کہ روح کا علاج سب سے بہترین جس چیز سے ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو کثرت سے ذکر. اب یہ ظاہر ہے یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت کو ضرورت تو نہیں ہے کہنے کی، اب اس کے پس منظر میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ نے اس کو مختصر جملے میں فرمایا ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر آپ نے جو دعا ارشاد فرمائی ہے اصل میں اس کی وجہ یہی تھی. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے امت کو ذکر کی تلقین نہ کی ہو. ہر ایک چیز کی دعا بتلا کر اس میں اللہ کا ذکر کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی. اب اگر کوئی آدمی ہر موقع کی دعا پڑھتا رہتا ہے تو یہ آدمی بھی کثرت ذکر کرنے والا شمار ہوگا. اس لیے صوفیاء جو ہے وہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خود صرف نام جو اللہ ذاتی نام ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی ذکر فرمایا، نماز کو بھی ذکر فرمایا. کیسے؟ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، اس سے مراد قرآن ہے. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کریں آپ میرے ذکر کے لیے. یہاں نماز کو ذکر فرمایا. اب وہ فرماتے تھے ادھر اللہ رب العزت فرماتے اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ادھر قرآن پاک کو بھی ذکر فرمایا، نماز کو بھی ذکر فرمایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے 24 گھنٹوں میں ایک آدمی 12.5 گھنٹے اگر ذکر کرتا ہے تو پھر کثیر ہے. کثرت کی شرط کب پوری ہوگی؟ جب 12 گھنٹے سے زائد ایک آدمی ذکر کرتا ہے، 12.5 گھنٹے 13 گھنٹے کرے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کثرت سے ذکر کرنے والا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اب 12.5 گھنٹے کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، مشکل ہے. 12.5 گھنٹے کوئی آدمی نوافل نہیں پڑھ سکتا، یہ اس کے لیے مشکل ہے. لا محالہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد جہاں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس ذکر سے مراد یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ آپ 12 گھنٹے نہیں، آپ 24 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں. دل میں بھی ہو سکتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کا ذکر، یہ آپ 12 گھنٹے سے بھی زائد آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس لیے نقشبندی سلسلے میں یہ ذکر خفی ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر جو ہے اللہ کرتے ہیں. یہ آدمی ہر وقت کرتا رہے، اپنا کام کاج بھی کر رہا ہے، دل کے ساتھ اللہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح قادری سلسلہ یا چشتی سلسلے میں زبان سے ہے، ہلکی اونچی آواز سے ہے، جیسا کہ ابھی ہم ذکر کریں گے قادری سلسلے کا، اس میں قدر اونچی آواز سے اللہ ہے کرنا. تو یہ اس طرح اللہ یہ آدمی 12 گھنٹے سے زائد کر سکتا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ یہاں کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس ذکر سے مراد نہ قرآن کریم کی تلاوت ہے نہ نوافل پڑھنا ہے. اس ذکر سے مراد یہ ہے جو خانقاہوں میں صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یا الا اللہ، یا صرف اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے یہ 12 گھنٹے سے زائد بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ذکر جو ہے ہمارے بزرگوں کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس طرح چلا آ رہا ہے. آگے چل کر ہمارے بزرگوں نے اس کی، چونکہ یہ ایک علاج کے طور پر بھی ہے کہ روح کا علاج ہے. اب جیسے جسمانی مرضوں میں حکیم اور ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ 2 آدمی آئے ہیں، دونوں کو بخار ہے، لیکن دونوں کو اس نے دوائی الگ الگ دی ہے. 2 مریض آئے، دونوں کو ایک ہی تکلیف ہے، ایک ہی بیماری ہے، لیکن دونوں کو دوائی الگ دی ہے. اب دیکھنے والا سوال کر سکتا ہے بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہیں گے بھی آپ کو نہیں پتا.
اس کا علاج جو ہے وہ اس دوائی میں تھا، اس کا علاج اس دوائی میں ہے۔ تو اسی طرح روح کی جو بیماریاں ہیں، ہر آدمی کو مختلف بیماری ہے، کسی کو تکبر کی لگی ہوئی ہے، کسی کو حب جاہ کی لگی ہوئی ہے، کسی کو یہ بیماریاں اکٹھی جمع ہو گئی ہیں۔ اس لیے مشائخ جو ہے وہ پھر تسبیحات مختلف طریقے سے بتلاتے ہیں، علاج مختلف طریقے سے انہوں نے کیا ہے روح کا۔ تو چشتی سلسلے میں انہوں نے اپنا طریقہ جو اختیار کیا تسبیحات کا، ان کی تعداد بھی مختلف رکھی، طریقہ بھی انہوں نے مختلف رکھا، بات وہی تھی کہ اللہ اللہ ہو۔ نقشبندی سلسلے میں انہوں نے اپنے طریقے سے اس کا علاج کیا، قادری سلسلے میں انہوں نے اپنے طریقے سے علاج کیا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے ہمارا جس میں ہم نے یہ ذکر کرنا ہے، یہ مشہور سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واسطے سے آگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واسطے سے یہ ہوتا ہوا ہمارے اکابرین میں اچ شریف میں، اور اسی طرح شیخ محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ راشدیہ کے نام سے یہ مشہور ہو گیا آگے چل کر، کہ یہ حضرات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے اس طرح ذکر تلقین کرتے تھے۔ تو وہ ذکر جو ہے تلقین وہ ہمارے بزرگوں میں آج تک سلسلہ در